میدان احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برسائے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ بن جائے، لیکن اگر ان تیروں کی طرف سینہ کر کے آڑ بنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جاتی ہے، اور یہ گوارا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا اور پشت کفار کے تیروں کی طرف کر دی۔ اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر لے رہے تھے تاکہ جنگ کے میدان میں بھی بے ادبی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی سے بہت دور مکان لے لیا تھا اور وہاں رہنے لگے تھے، اور دوری کی وجہ سے وہاں سے روزانہ مسجد نبوی میں حاضری دینا مشکل تھا۔ چنانچہ ان کے قریب ایک صاحب رہتے تھے، تو یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن تم مسجد نبوی چلے جایا کرو اور ایک دن میں جایا کروں گا۔ جس دن تم جاؤ گے تو آ کر مجھے بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کیا باتیں بتائی، اور جب میں جایا کروں گا تو میں واپس آ کر تمہیں بتا دیا کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات چھوٹنے نہ پائے۔ اس طرح صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور سنتوں پر جان دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملات طے کرنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایلچی بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر چچا زاد بھائی کے گھر پر ٹھہر گئے، اور جب صبح کے وقت مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے گھر سے جانے لگے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پائجامہ ازار بند ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا تو بالکل ناجائز ہے۔ اگر ٹخنوں سے اوپر ہے، آدھی پنڈلی تک اپنا ازار رکھتے تھے، یہ آپ کا معمول اور آپ کی عادت تھی تو جائز ہے، اس سے آپ نیچے نہیں پہنتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ آدھی پنڈلی تک ہی ازار پہنتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ جناب، عربوں کا دستور یہ ہے کہ جس شخص کا ازار اور تہبند جتنا لٹکا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی اس آدمی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور سردار قسم کے لوگ اپنے ازار تہبند نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتے تھے۔ اس لیے اگر آپ اپنی ازار اس طرح اونچی پہن کر اوپر پہن کر ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو اس صورت میں ان کی نظروں میں آپ کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، اور مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی۔ یعنی جس بات کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے تو معمولی قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ نہیں ہیں، تو مذاکرات کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے چچا زاد بھائی کی باتیں سنی تو ایک ہی جواب دیا، فرمایا ہاکذا ازارۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں اپنا ازار اس سے نیچے نہیں کر سکتا، میرے آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ لوگ مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میری عزت کرے یا بے عزتی کرے، جو چاہے کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار دیکھ چکا ہوں، اور آپ کا جیسا ازار ہے ویسا ہی میرا رہے گا، اسے میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسی وجہ سے جو میں نے پچھلے بیان میں آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جب پہنچے اور ان کو کہنی مار کر ایک ساتھی نے کہا کہ یہ تو ہم امیروں کے دربار میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، گرے ہوئے لقمے کو آپ کیسے اٹھا سکتے؟
تو آپ نے کہا تھا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقاء، کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ لوگ جو سمجھنا ہے سمجھے، میں اپنے اظہار کو اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔